السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ تیسرے کمرے کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ حامد صاحب کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی بیوی، بیٹے شہزاد، بہو گلبدن اور 2 پوتوں حسن اور محمود کے ساتھ ایک شہر میں رہتے تھے۔ ان کی کپڑے بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی جسے انہیں اتنی آمدنی ہو جاتی تھی جو ان کے اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سال کے 10 مہینے تو فیکٹری کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، مگر بقیہ 2 ماہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی پرفضا مقام پر گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اکثر اوقات ان کا بیٹا شہزاد ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ حامد صاحب کی غیر موجودگی میں وہی فیکٹری کے کاموں کو دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک روز شہزاد صاحب کے ذہن میں آیا کہ جب وہ ہر سال سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں تو کیوں نہ کسی پرفضا پہاڑی مقام پر اپنا کاٹیج بنوا لیں، کیونکہ گھومنے پھرنے کے دوران ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں کمرے بڑی دشواری کے بعد ملتے تھے اور ان پر اخراجات بھی بہت ہوتے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنے شہر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور کالی پہاڑی نامی ایک پرفضا جگہ پر پلاٹ لے کر ایک کاٹیج کی تعمیر شروع کروا دی۔ یہ پلاٹ کالی پہاڑی کے اوپر اس کے درمیان میں تھا۔ وہاں کچھ دوسرے بھی کاٹیج بنے ہوئے تھے مگر ہر ایک کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ان کاٹیجز کو بھی ان لوگوں نے بنوایا تھا جو یہاں گرمیوں کے موسم میں آتے تھے، باقی پورا سال یہ بند ہی پڑے رہتے تھے۔ کالی پہاڑیوں کے نیچے چند گاؤں بھی تھے اور 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ حامد صاحب کا یہ کاٹیج 6 ماہ بعد تیار ہو گیا۔ اس کی تعمیر کے دوران انہوں نے کام کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے یہاں کے کافی چکر بھی لگائے تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ ایک تو آس پاس کے نظارے بڑے دل فریب تھے، دوسرے وہاں سکون بہت تھا۔ شہر کے ہنگاموں سے دور اتنے پرسکون ماحول میں کچھ وقت گزارنا واقعی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے وہاں گیس، بجلی اور پانی کی سہولتیں بھی میسر تھیں۔ انہوں نے احتیاطاً ایک بڑے سے جنریٹر کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ 3 کمروں کا یہ کاٹیج مکمل ہوا تو وہ خاص طور سے اس کا جائزہ لینے کے لیے کالی پہاڑی پہنچے۔ اسے پوری طرح مکمل دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ شہزاد بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی اس کی بہت تعریف کی اور فوراً ہی تیسرے کمرے پر قبضہ جما کر اسے لاک کیا اور چابی جیب میں ڈال کر بولا، پاپا مجھے امید نہیں تھی کہ اس قدر خوبصورت جگہ پر ہمارا ایسا ٹھکانہ ہوگا۔ اب تو میں بھی کبھی کبھی یہاں آ کر رہا کروں گا۔ تیسرا کمرہ میرا ہے۔ اس کے منہ سے کاٹیج کی تعریف سن کر حامد صاحب خوش ہو گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اس کو بتایا کہ کاٹیج شہزاد کو بہت پسند آیا ہے اور تیسرے کمرے پر اس نے فوراً قبضہ کر لیا ہے۔ سردیوں کی آمد تھی، آسمان پر بادل نظر آنے لگے تھے۔ ان کے دونوں پوتے حسن اور محمود کی سردیوں کی چھٹیاں بھی شروع ہونے والی تھی۔ ایک روز انہوں نے شہزاد سے کہا، تم نے کاٹیج دیکھ لیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ بچوں کو بھی دکھا لاؤں، وہ کاٹیج بھی دیکھ لیں گے اور ان کی سیر بھی ہو جائے گی۔ شہزاد نے کہا، میں تو فی الحال اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ کل رات میں نے ٹی وی پر محکمہ موسمیات کی رپورٹ دیکھی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ وقت سے پہلے ہی برف باری شروع ہو جائے گی اور دوسرے سالوں کی نسبت زیادہ شدت سے ہوگی۔ حامد صاحب ہنسنے لگے، ٹی وی والے تو سنسنی پھیلانے میں ماہر ہیں۔ مجھے پتہ ہے جب آدھی سردیاں گزر جائیں گی تب کہیں جا کر برف باری شروع ہوگی، اور ویسے بھی ہم کون سا لمبے عرصے کے لیے جائیں گے۔ بچوں کو کاٹیج دکھا کر اگلے روز واپس آ جائیں گے۔ اگلے ہفتے سے ان کے اسکول بھی 15 دن کے لیے بند ہو رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر شہزاد خاموش ہو گیا۔ بچوں کو جب اس پروگرام کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی خوشی سے اچھل پڑے۔ اس سلسلے میں تیاریاں بھی شروع ہو گئی۔ حامد صاحب کا خیال تھا کہ وہ اتوار کو نکلیں گے اور پیر کو واپسی پر نکل کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران شہزاد نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ 1-2 روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ حامد صاحب نے یہ سنا تو گھبرا کر بولے، ہم اگلے اتوار کو کالی پہاڑی جائیں گے۔ اتوار سے پہلے ہی واپس آ جانا ورنہ ہمارا پروگرام رہ جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی دن گن گن کر کاٹ رہے ہیں۔ شہزاد نے انہیں اطمینان دلایا کہ وہ ان کے جانے سے پہلے ہی آ جائے گا۔ وعدے کے مطابق وہ اتوار سے پہلے ہی واپس آ گیا۔
اتوار کی صبح 10 بجے کے قریب وہ لوگ گھر سے نکلے۔ شہزاد ان کے ساتھ نہیں تھا۔ حامد صاحب کی غیر موجودگی میں اسے فیکٹری کے معاملات دیکھنے تھے۔ شہزاد کی بیوی گلبدن نے بہت سارا کھانا پکا کر ساتھ رکھ لیا تھا۔ کاٹیج میں فریج کا بھی انتظام تھا، اس لیے کھانوں کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ شہزاد بچوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے آیا تھا اور ان کی گاڑی میں رکھ دیا گیا تھا۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ کالی پہاڑی پہنچ گئے۔ ایک صاف شفاف سڑک پہاڑوں کے اوپر تک جاتی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں گہری کھائیاں تھیں، اس لیے اس کے دونوں اطراف میں لوہے کے پائپوں کی ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ یہاں پر بادل گہرے ہو گئے تھے اور بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ان کی گاڑی سے آگے بھی ایک گاڑی جا رہی تھی، اس میں ایک میاں بیوی اور 3 بچے سوار تھے۔ گلبدن سوچنے لگی کہ شاید یہ لوگ ان کے قریبی پڑوسی ہوں گے، کیونکہ یہ گاڑی بھی اسی راستے پر جا رہی تھی جس پر وہ جا رہے تھے۔ اس کا خیال درست ہی تھا۔ وہ گاڑی سیدھے ہاتھ موڑ کر تھوڑی دور ایک عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ کاٹیج پہنچ کر حسن اور محمود بہت خوش تھے۔ سب نے مل کر گاڑی سے سامان اتارا۔ سامان بہت زیادہ تھا اور اس میں زیادہ تر چیزیں کھانے پینے کی ہی تھی۔ برتن انہوں نے ساتھ نہیں لیے تھے کیونکہ ضروریاتی زندگی کی تمام چیزیں اس کاٹیج میں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ حامد صاحب نے تالا کھولا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ کاٹیج کو اندر سے دیکھ کر سب بہت خوش ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے بستر، آرام دہ کرسیاں، کرسیوں کے ساتھ میزیں، گھر کے کمروں میں خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے۔ حامد صاحب کی بیوی اور گلبدن پکے ہوئے کھانوں کو فریج میں رکھنے لگی۔ دونوں بچے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ حامد صاحب نے ان سے کہا، تم دونوں گھر سے نکل کر باہر نہیں جاؤ گے۔ اس پہاڑ پر جنگلوں میں مختلف قسم کے جانور بھی ہوتے ہیں۔ محمود نے کہا، میں تو دادا ابو ان سے نہیں ڈرتا، آپ کے پاس بندوق جو ہے۔ حامد صاحب جب بھی ایسی جگہوں پر جاتے تھے تو بندوق کو ساتھ لے جانا نہیں بھولتے تھے۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ہاں بندوق تو ہے میرے پاس، مگر تم دونوں کے پاس تو نہیں ہے نا۔ ہم اکٹھے ہی باہر جایا کریں گے تاکہ ایک ہی بندوق سے تینوں کا کام نکل جائے۔ اتنی دیر میں گلبدن کام ختم کر کے آ گئی اور چائے بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ سردی بڑھ گئی تھی اور اس سردی میں چائے نے بہت مزہ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بجلی چمکنے لگی اور بادلوں کی گھن گرج دلوں کو دہلانے لگی۔ تیز ہوائیں چلنے لگی تھی اور درختوں سے ٹکرا کر عجیب طرح کا شور پیدا کر رہی تھی۔ یکالخت اتنی ساری تبدیلیاں دیکھ کر حامد صاحب کو کچھ فکر سی ہوئی۔ وہ کھڑکی کے نزدیک کرسی پر بیٹھ گئے اور باہر کے طوفان کو دیکھنے لگے۔ طوفانی ہوائیں اور بارش میں شدت آتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز ہوائیں چلنا بند ہوئی اور بارش تھمی تو روئی کے سفید سفید گالے آسمان سے گرنا شروع ہو گئے۔ ان کی وجہ سے آس پاس کا منظر تو دلکش نظر آنے لگا تھا، مگر حامد صاحب کو بہت سی فکروں نے گھیر لیا تھا۔ موسم کی اس اچانک تبدیلی نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ بے وقت کی برف باری نہ رکی تو واپسی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ان کی بیوی نے کھڑکی کے دروازے بند کیے اور بولی، بچوں سردی بڑھ گئی ہے، تم لوگ کمبلوں میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بعد کھانا لگ جائے گا۔ حامد صاحب نے دیوار پر لگے اسمارٹ ٹی وی پر بچوں کو کارٹون لگا دیے اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بچے بہت خوش اور مگن تھے اور بڑے مزے سے کارٹون دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ گیا۔ انہیں سفر کی بھی تھکن نہ تھی۔ کھانا کھا کر جو انہیں نیند آئی تو سب نے رات کی ہی خبر لی۔ حامد صاحب کی آنکھ موبائل کی بیل کی آواز سے کھلی تھی۔ شہزاد کا فون تھا۔ حامد صاحب اٹھ کر برآمدے میں آ گئے تاکہ ان کی باتیں کرنے کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ باہر نکلے تو حیران رہ گئے، ہر چیز نے برف کو سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس وقت بھی روئی کے گالے تیزی سے زمین پر گر رہے تھے۔ شہزاد نے جب پوچھا کہ کیا حال ہے تو حامد صاحب گھبرا کر بولے، یہاں تو تیز برف باری شروع ہو گئی ہے۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، موسم ایک دم سے تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ شہزاد نے ہنس کر کہا، میری مجبوری تھی، ورنہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آ جاتا۔ لیکن شہزاد، میں ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں۔ برف باری بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ اگر راستے بند ہو گئے تو پھر ہم وہاں کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، بچوں کا کیا ہوگا؟ شہزاد بولا، اللہ مالک ہے، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے۔ چند دوسری باتیں کرنے کے بعد شہزاد نے انہیں خدا حافظ کہہ دیا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بجلی اور گیس بدستور آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے رات کا کھانا 10 بجے کھایا۔
باہر بہت برف پڑی ہوئی تھی۔ ان کے کاٹیج کے برآمدے اور دوسرے کھلے حصوں پر تو موٹی لکڑی کی چھت پڑی ہوئی تھی، مگر داخلی دروازے پر بھی اتنی برف موجود تھی کہ باہر کی جانب دروازہ کھول کر نکلنا محال تھا۔ خوش قسمتی سے دروازہ دونوں جانب کھلنے والا تھا، اس لیے انہیں فکر نہیں تھی۔ بچے تو برف دیکھ کر بہت خوش تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بیلچے لا کر برف ہٹا رہے تھے۔ حامد صاحب کی بیوی بھی آ کر ان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہمارا کل یہاں سے نکلنا تو ناممکن لگ رہا ہے۔ سڑک پر نظر ڈالیں، 1 فٹ سے کم نہیں ہوگی برف۔ رات تک اگر برف باری نہ تھمی تو صبح تک تو اور بھی برا حال ہو جائے گا۔ اگر ہمیں یہاں زیادہ دنوں تک رہنا پڑ گیا تو کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ دور دور تک یہاں کوئی دکان نہیں نظر آ رہی۔ راستے میں نے اکثر بنگلے دیکھے تھے، ہمیں یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ غلطی میری ہے، حالانکہ شہزاد نے مجھے منع بھی کیا تھا، مگر میں نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، اگر ہمیں زیادہ دنوں تک یہاں رکنا بھی پڑ گیا تو پہاڑ کے نیچے کچھ فاصلے پر بہت سے گاؤں ہیں، میں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ کر کھانے پینے کی اشیاء لے آؤں گا۔ حامد صاحب نے ان کی ہمت بڑھانے کی خاطر کہا۔ اس صورتحال سے گلبدن بالکل بھی پریشان نہیں تھی۔ بہرحال حامد صاحب اور ان کی بیوی کی طرح اسے بھی تھوڑی سی یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ زیادہ دنوں تک رکنے کی صورت میں کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ رات کو ان تینوں نے بڑے حساب سے کھانا کھایا تاکہ وہ مزید 1-2 دن تک چل جائے۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ گلبدن نے چلتے ہوئے زیادہ کھانا بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ شہزاد نے بچوں کے لیے بہت سارے بسکٹ، چپس اور ان کی پسند کی ڈھیر ساری چیزیں لا کر ان کے حوالے کر دی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر وہ ان چیزوں کو احتیاط سے چلائے تو 2-3 روز تک کام چل جائے گا۔ رات 11 بجے ٹی وی میں اس علاقے کے بارے میں خبر دی گئی۔ شدید برف باری کی وجہ سے بے شمار لوگ راستے میں پھنس گئے تھے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ راستہ صاف ہونے میں کم از کم 1 ہفتہ لگے گا۔ یہ خبر دیکھ کر حامد صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ خود کو پریشان ظاہر کر کے دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے ان لوگوں کی ہمتیں بھی جواب دے جاتی، مگر وہ گمسم ضرور ہو گئے تھے۔ ایسے میں ان کی بہو نے ان کی ہمت بنائی۔ آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس وافر مقدار میں کھانے کی چیزیں ہیں۔ بسکٹس کے ڈبے شہزاد لے آئے تھے، چائے کا بھی ڈھیر سارا سامان ہے۔ مجھے تو بچوں کی زیادہ فکر ہے۔ ایک بات کا دھیان رہے، ہماری اس پریشانی کا علم بچوں کو نہیں ہونا چاہیے، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ حامد صاحب نے اپنی بیوی اور گلبدن سے کہا۔ ابھی تو وہ تینوں اپنی اپنی سوچوں میں ہی گم تھے کہ حامد صاحب کے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ انہوں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو شہزاد کا نمبر تھا۔ انہوں نے بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا۔ شہزاد کہہ رہا تھا، میں نے ابھی ٹی وی دیکھا ہے، کالی پہاڑی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، ہم نے بھی یہ خبر دیکھ لی ہے، حامد صاحب نے اداسی سے کہا۔ میں نے تمہاری بات نہ مان کر سخت غلطی کی ہے۔ پاپا ایسا نہ کہیں، آپ نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، شہزاد نے کہا۔ ہم بہت فکر مند ہیں شہزاد، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کئی روز کے لیے اس کاٹیج میں قید ہو گئے ہیں۔ بچوں کا ساتھ ہے، کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ حامد صاحب نے بڑی فکری سے کہا۔ ان کی بیوی اور گلبدن کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ ان کی بیوی تو دور کھڑی سر ہلا ہلا کر ان کی باتوں کی تائید بھی کر رہی تھی۔ شہزاد نے کہا، پاپا آپ کو زحمت ہوگی، ذرا میری گلبدن سے بات کروا دیجیے۔ شہزاد کی اس بات پر حامد صاحب نے موبائل بہو کو دے دیا۔ دوسری طرف سے شہزاد کی شوخ آواز آئی، برف باری ہو رہی ہے، مزہ تو خوب آ رہا ہوگا۔ گلبدن ہنس کر بولی، اگر آپ ساتھ ہوتے تو اور بھی مزہ آتا۔ کیسے، کھانا کھا لیا؟ میں سب چیزیں پکا کر فریج میں رکھ آئی تھی۔ ہاں، میں ابھی فیکٹری سے ہی آیا ہوں، میں نے بوا سے کھانا نکالنے کا کہہ دیا ہے، تھوڑی دیر میں کھا لوں گا۔ اور ہاں، سنا ہے کہ تم لوگ وہاں برف باری کی وجہ سے پھنس گئے ہو۔ حسن اور محمود گھبرا تو نہیں رہے؟ بچے تو ٹھیک ہیں نا؟ انہیں ہم نے احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ ابا اور امی البتہ پریشان ہیں، گلبدن نے بتایا۔ اور تم؟ شہزاد نے پوچھا۔ اللہ کے فضل سے جب تک آپ ہیں میں کیوں پریشان ہوں گی؟ آپ سے تو مجھے یہ امید بھی ہے کہ حالات مزید خراب ہوئے تو آپ ہمیں ہیلی کاپٹر پر بھی لے کر چلے جائیں گے۔ گلبدن نے بڑے خلوص سے کہا۔ جیتی رہو، شہزاد نے ہنس کر کہا۔ اچھا، اب اپنا پرس اٹھاؤ اور اس کے چھوٹے خانے کی زپ کھولو، اس میں تمہیں ایک چابی ملے گی۔ یہ چابی اس تیسرے کمرے کی ہے جو کونے میں ہے، کمرہ کھول کر دیکھو، پھر اس کے بعد مجھے فون کرنا۔ فون بند ہو گیا۔ گلبدن شہزاد کی باتیں سن کر سخت حیران تھی۔
اس نے جلدی سے اپنا پرس اٹھا کر اس کی چھوٹی جیب سے چابی نکالی۔ حامد صاحب اور ان کی بیوی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں لے کر وہ تیسرے کمرے کی طرف آئی۔ چابی سے دروازے کا قفل کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرہ نہیں کسی جنرل سٹور کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آٹے، چاول اور چینی کے تھیلے، دودھ کے ڈبے، دالوں کے بہت سے پیکٹ اور چائے کی پتی اور بہت سی کھانے پینے کی اشیاء جو وہاں موجود تھی۔ گلبدن نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور شہزاد کا نمبر ملایا۔ شہزاد، آپ نے تو دل خوش کر دیا، مگر یہ سب آپ نے کب کیا تھا؟ دوسری طرف سے شہزاد بولا، یاد ہے میں گزشتہ ہفتے 1-2 دن کے لیے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ میں یہی انتظام کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ میرا ایک دوست محکمہ موسمیات میں بھی ہے، اس نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اگلے ہفتے سے اچانک شدید برف باری شروع ہو جائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ تم لوگوں کا پکا پروگرام بن گیا ہے، اس لیے میں نے احتیاطاً چپکے سے انتظام کر دیا تھا۔ یہ سب سامان اتنا ہے کہ 1-2 ماہ سے بھی زیادہ چلے گا۔ اس تیاری کا میں نے اس لیے پہلے نہیں بتایا تھا کہ اچانک پتہ چلنے پر سب لوگوں کو حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوگی۔ حامد صاحب بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے گلبدن کے ہاتھ سے فون لے کر شہزاد کو خوب شاباش دی۔ حامد صاحب بہت خوش ہوئے اور بچوں سے اطمینان سے باتیں کرنے لگے۔ صبح وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگے۔ حسن نے اپنی ماں گلبدن سے کہا، امی پتہ نہیں ہمارے پڑوسیوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی یا نہیں، وہ بھی تو کل ہمارے ساتھ ہی آ رہے تھے۔ گلبدن نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میز کی طرف اشارہ کر کے بولی، وہ دیکھو۔ حسن نے مڑ کر دیکھا۔ میز پر 2 بڑے بڑے پلاسٹک کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ گلبدن نے کہا، میں نے اس تھیلے میں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم ان کے گھر جائیں گے اور انہیں یہ چیزیں دے آئیں گے۔ حامد صاحب حسن کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور بولے، شاباش حسن، تم نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تمہاری امی کی بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے خود احساس کر کے پڑوسیوں کے بارے میں سوچا اور ان کو دینے کے لیے پہلے ہی یہ چیزیں نکال کر رکھ لیں۔ ان کے منہ سے تعریفی کلمات سن کر گلبدن اور حسن مسرور نظر آنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب گھر سے نکلے اور برف پر سنبھل کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پڑوسیوں کے گھر پہنچ گئے۔ ان کا گھر تقریباً 1 فرلانگ دور تھا۔ وہ لوگ اپنے گھر میں حیران پریشان بیٹھے تھے۔ گلبدن نے جب وہ چیزیں ان کے حوالے کی تو وہ سب بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس آدمی کی بیوی بولی، بہن، ہم تو بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ بچوں کا ساتھ تھا، اس لیے زیادہ پریشانی ہو گئی تھی۔ آپ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ان لوگوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے جو کسی بھی لحاظ سے ہماری مدد کے مستحق ہیں۔ حامد صاحب کی بیوی اور گلبدن یہ سن کر مسکرانے لگی۔ حسن اور محمود ان کے بچوں میں گھل مل گئے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔